السلام علیکم ناظرین، فیصل وائس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ بعض خلاف عادت باتیں اپنے رسولوں سے ظاہر کرا دیتا ہے جن کے کرنے سے دیگر لوگ عاجز ہوتے ہیں، تاکہ لوگ ان باتوں کو دیکھ کر اس نبی کی نبوت کو سمجھ لیں اور اس کو اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا رسول جان لیں۔ ایسی خلاف عادت باتوں کو معجزہ کہتے ہیں۔ مختصر طور پر یہ کہیے کہ عادت کے خلاف جو بات کسی نبی علیہ السلام سے ظاہر ہو، معجزہ کہلاتی ہے۔ ناظرین، بعض پیغمبروں کے چند مشہور معجزے یہ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا لاٹھی سانپ کی شکل بن گیا اور جادوگروں کے جادو کے سانپوں کو نگل گیا اور یہ سب جادوگروں کو عاجز کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ ایسی چمک پیدا کر دیتا تھا کہ اس کی روشنی آفتاب کی روشنی پر غالب آ جاتی تھی اور اس کو ید بیدا کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دریائے نیل پر عصا مارنے سے بحکم الہی 12 راستے بن گئے، جن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ہمراہی دریا سے پار ہو گئے، اور فرعون اور اس کے ساتھی جب ان راستوں سے گزرنے لگے تو پانی آپس میں مل گیا اور فرعون مع لشکر کے غرق ہو گیا۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے اور پیدائشی اندھوں کو آنکھوں والا بنا دیتے تھے، کوڑیوں کو اچھا کر دیتے تھے اور مٹی کا جانور پرندہ بنا کر زندہ کر کے اڑا دیتے تھے۔ ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا، وہ اس سے ذرہ وغیرہ بنا لیتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی سریلی آواز سے پرندے، جانور اور پانی وغیرہ ٹھہر جاتے تھے، اور بھی بہت سے معجزے ان پیغمبروں اور دوسرے پیغمبروں سے ظاہر ہوتے رہے ہیں۔ ناظرین، ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی بکثرت بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام سے زیادہ معجزے ظاہر ہوئے ہیں۔ البتہ چند مشہور معجزے ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین، آپ کا سب سے بڑا اور تا قیامت زندہ رہنے والا معجزہ قرآن مجید ہے۔ 1400 سال کا طویل زمانہ گزر گیا اور قرآن پاک نے ببانگ دہل تمام اقوام عالم کو چیلنج کیا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، پس تم اس کے مثل ایک صورت ہی بنا لاؤ اور اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے جھوٹے خداؤں کو امداد کے لیے بلا لو اگر تم سچے ہو۔ لیکن آج تک عربی زبان کے بڑے بڑے عالم و فاضل باوجود اپنی پوری کوشش کے قرآن مجید کی چھوٹی سے چھوٹی صورت کی مثل بھی نہ بنا سکے اور نہ قیامت تک بنا سکیں گے۔ ناظرین، معراج شریف یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے رات کو حالت بیداری میں اپنے جسم مبارک کے ساتھ براق پر سوار ہو کر مکہ معظمہ سے بیت المقدس تک اور وہاں سے 7 آسمانوں اور سدرۃ المنتہا تک، پھر وہاں سے جہاں تک اللہ تعالیٰ کو منظور تھا تشریف لے گئے، اور وہ مقام قرب حاصل ہوا، یعنی کسی شخص نے نہ اس راز کو بے مسرت کھولا اور نہ کھولے گا۔ اسی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت دوزخ کی سیر کرائی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام ملکوت السماوات والارض کو دیکھا۔ یہ سب کچھ رات کے ایک خفیف حصہ میں پیش آیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر بھی گرم تھا اور مکان کی کنڈی زنجیر بھی ہل رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قیام گاہ پر واپس تشریف لے آئے، اور اسی کو معراج کہتے ہیں۔ اور یہ معراج جسمانی تھی اور حق تھی، اس میں شبہ کرنا اور نہ ماننا کفر ہے۔ ناظرین، اس جسمانی معراج کے علاوہ اس سے پہلے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چند مرتبہ غالباً 4 یا 5 مرتبہ خواب میں معراج ہوئی، لیکن یہ منامی معراجیں تھیں۔ انبیاء علیہ السلام کے خواب سچے ہوتے ہیں، ان میں غلطی اور خطا کا شبہ نہیں ہوتا۔ ناظرین، دیگر انبیاء علیہ السلام کو بھی اپنے اپنے مقام کے مطابق معراجیں ہوئیں، لیکن حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسمانی معراج سب سے اعلیٰ و افضل ہے۔ ناظرین، ایک مرتبہ رات کو کفار مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے
اور سب حاضرین نے دونوں ٹکڑے دیکھ لیے کہ ایک ٹکڑا مشرق میں اور دوسرا مغرب میں چلا گیا اور بالکل اندھیرا ہو گیا۔ پھر دونوں ٹکڑے وہیں سے طلوع ہو کر اپنی جگہ پر آ کر آپس میں مل گئے اور چاند جیسا تھا ویسا ہی ہو گیا۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے سکھائے ہوئے علوم کی وجہ سے بہت سی پیش آنے والے واقعات کی ان کے ہونے سے پہلے خبر دی اور وہ اسی طرح واقعہ ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت سے ایک دو آدمیوں کا کھانا سینکڑوں آدمیوں نے پیٹ بھر کر کھا لیا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کا ابلنا، درختوں اور پتھروں کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرنا، نیز آپ کو سجدہ کرنا، کنکریوں کا کلمہ پڑھنا وغیرہ بے شمار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات ہیں۔ اگرچہ بعض نے آپ کے معجزات کی تعداد 4050 بتائی ہیں، مگر صحیح یہ ہے کہ بے شمار ہیں، اور قیامت تک جو کرامات اولیاء اللہ سے صادر ہوں گی وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں شامل ہوں گی۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔